عزیزان ملت اسلامیہ، ایک واقعہ اسلام کی ہسٹری کے اندر بہت مشہور واقعہ ہے، وہ واقعہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی نبوت والی انگشت کے اشارے سے، یعنی کہ انگلی کے اشارے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب چاند کے 2 ٹکڑے کیے تو یہ واقعہ کیسے رونما ہوا تھا، آج کے اس نشست میں ہم انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جانیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ بات پوری دنیا پر آیا ہے کہ ابو جہل اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دشمنی رکھتا تھا۔ اب ابو جہل تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب مقابلہ کرنے کے لیے جاتا تھا تب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے شکست کھا کر کے آتا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس میں ابو جہل جو تھا وہ اپنی مٹھی میں کچھ کنکریاں، کچھ چھوٹے چھوٹے پتھر لے کر کے گیا تھا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھ رہا تھا، بتاؤ محمد اس میں کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت مشہور واقعہ ہے کہ یہ میں بتاؤں تو ہو سکتا ہے تو یہ میرے اوپر الزام لگا دے کہ مجھے محمد کو یہ بات کسی نے بتا دی کہ میں اپنی مٹھی میں کیا لے کر تو اپنی مٹھی میں کیا لے کر کے آیا ہے، اس لیے تو خود اپنے کانوں سے سن کہ تیری مٹھی میں کیا ہے۔ اور کنکریوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدا کو بلند کیا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہاں پر بھی یہ جو ہے شکست کھا کر کے ہار کے اور آ گیا۔ پھر اس کے دماغ میں ایک چال آئی، اس نے ایک چال حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف جو ہے چلنے کی کوشش کری۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یمن کی سرزمین پر ابو جہل کا ایک دوست رہتا تھا جس کا نام حبیب تھا۔ وہ حبیب یمن کا رہنے والا تھا، اس کو حبیب یمنی کہتے تھے۔ یہ جو حبیب یمنی تھا نا، یہ بہت عقل والا انسان تھا، اس زمانے میں بہت پڑھا لکھا انسان تھا، اس کے پاس میں بہت ساری نالج تھی، یہ بہت جانکار تھا، یہ وقت کی حکومت کے بارے میں بھی جانتا تھا، وقت کے جو علم تھے ان کے بارے میں جانتا تھا، کہہ سکتے ہیں کہ وقت کے جو سبجیکٹ تھے ان سبجیکٹ میں یہ بہت ماہر تھا، بہت ایکسپرٹ تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ابو جہل کا دوست تھا، اور یہ جو حبیب تھا نا، یہ ابو جہل کا دوست تھا، اور اس نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن یہ بزنس کرتا تھا ابو جہل کے ساتھ میں، ابو جہل کا اور اس کا بزنس کی وجہ سے دوستانہ تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ابو جہل اس کو جو تھا وہ بہت عقل والا، بہت پڑھا لکھا، بہت ٹیلنٹڈ مانتا تھا، لیکن ابو جہل کے دماغ میں ایک دن خیال آیا کہ میں محمد کے مقابلے میں اپنے اس دوست کو حبیب یمنی کو لے کے آؤں گا، میرا دوست تو اتنا عقل والا ہے، میرا دوست اتنا ٹیلنٹڈ ہے کہ جب وہ محمد سے ڈیبیٹ کرے گا، جب وہ محمد سے بات کرے گا، جب وہ محمد کے ساتھ میں بحث و مباحثہ کرے گا تو محمد کو وہ اپنی باتوں میں الجھا لے گا، محمد کو وہ اپنی باتوں میں پھنسا لے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس نے یہ پلان رچنا شروع کر دیا، اس نے اپنا ایک بندہ، اپنا ایک نمائندہ جو ہے اس کو خط لے کر کے اپنے حبیب یمنی اپنے دوست کے پاس میں بھیجا، اور بھیجنے کے بعد اس خط میں لکھا کہ ایسا ایسا ایک میرا بھتیجا ہے، اس کا نام محمد ہے، وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی ہوں، وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ تمام انسانوں کو موت آنی ہے، پھر موت آنے کے بعد میں جو ہے تمام انسان زندہ کیے جائیں گے، وہ اس طریقے کی باتیں کرتا ہے، اور تجھے یہ کرنا ہے تو ابھی میرے اسی قاصد کے ساتھ میں، جس شخص کے ہاتھ میں نے اپنا خط بھیجا ہے، تو اس کے ساتھ میں ابھی آ، اور آنے کے بعد تجھے محمد سے ڈیبیٹ کرنی ہے، تجھے محمد سے بات کرنی ہے، تجھے محمد کے ساتھ میں جو ہے گفتگو کرنی ہے، اور اپنی باتوں میں پھنسانا ہے کہ تجھے یہ چیز آزمانی ہے کہ وہ جادوگر ہے، وہ جادو کرتا ہے، یا واقعی وہ اللہ کا نبی ہے، اللہ کا رسول ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جو شخص ابو جہل نے بھیجا تھا وہ شخص کے ساتھ میں اس کا دوست حبیب یمنی آ جاتا ہے۔ آنے کے بعد عزیزان ملت اسلامیہ، آنے کے بعد ابو جہل سے اس کی ملاقات ہوتی ہے، ابو جہل سے اس کی گفتگو ہوتی ہے، ابو جہل اس کو اپنے گھر پہ لے کر کے جاتا ہے، اور پہلے پورا پلان رچ لیتا ہے، پہلے پوری پلاننگ بتا دیتا ہے، اس کو سب کچھ بتا دیتا ہے کہ محمد جو میرا بھتیجا ہے وہ ایک ایسا شخص ہے کہ اس نے ابھی تک کوئی جھوٹ نہیں بولا ہے، محمد جو میرا بھتیجا ہے وہ ایسا ہے، جو کہتا ہے وہ کرتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قربان جائیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان عظیم پر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کیا شان عطا فرمائی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ابو جہل نے اپنے دوست حبیب یمنی کو پورا پلان کرا دیا، پوری جانکاری دی حضور کے بارے میں کہ وہ ایسا ہے۔ میں ایک مرتبہ اس کے پاس کنکر لے کر کے گیا تھا تو اس نے کنکروں سے کلمہ پڑھوا دیا، وہ کہتا ہے تمام لوگ زندہ کیے جائیں گے، وہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ایک خدا کی عبادت کرو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ کہتا ہے کہ تمام انسانوں کو جو ہے موت آئے گی، پھر اس کے بعد تمام انسانوں کو جو ہے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ اس کے بعد میں عزیزان ملت اسلامیہ، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس میں انویٹیشن بھیجا گیا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بلانے کے لیے بھیجا گیا۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بلانے کے لیے ابو جہل نے اپنا ایک شخص بھیجا، اپنا ایک نمائندہ بھیجا، تو اس کو وہ جب بلانے کے لیے گیا تو اس کے جانے کے بعد میں ابو جہل نے تمام لوگوں سے یہ میٹنگ کر لی کہ اے تمام لوگوں، میری بات کو کان کھول کر کے سن لو کہ جب یہاں پر محمد آئے نا تو ان کے استقبال
استقبال کے لیے, ان کے ویلکم کے لیے, ان کے ادب کے لیے, ان کی محبت میں ان کے جو ہے ویلکم کرنے کے لیے تم کھڑے مت ہو جانا, سارے کے سارے لوگ بیٹھے رہنا. لیکن اللہ کی رحمت کی سارا نظارہ دیکھ رہی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا, اے جبرائیل جاؤ, میرا محبوب جو ہے ابو جہل کے گھر پر جانے والا ہے, میرا محبوب ابو جہل کے گھر پر تشریف لے کر کے جانے والا ہے, اور وہ لوگ یہ پلاننگ کر رہے ہیں کہ میرے محبوب کے ویلکم میں کسی کو اٹھنا نہیں ہے. تم فرشتوں کی جماعت کو لے کر کے جاؤ, تم فرشتوں کے گروپ کو لے کر کے جاؤ, اور جانے کے بعد میں ہر ایک فرشتہ وہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب ان سارے لوگوں کے جو ہے پیچھے کھڑا کر دینا, اور جو میرے محبوب کے استقبال کے لیے کھڑا نہ ہو تو فرشتے کو حکم دینا کہ وہ فرشتہ اس کے دونوں کان پکڑ کے پیچھے سے اس کو سیدھا کھڑا کر دے. عزیزان ملت اسلامیہ, آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابو جہل کے گھر پر تشریف لے کر کے گئے. جیسے ہی ابو جہل نے جو ہے ابو جہل کے گھر پہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قدم رکھا تو تمام ایک دوسرے کو اس طریقے سے کوہنی مار کے اشارہ کرنے لگے کہ کسی کو ادب کے لیے کھڑا نہیں ہونا ہے, کسی کو کھڑا نہیں ہونا ہے. ابو جہل جو ہے اپنے ساتھی کے اپنے بازو والے کے مارتا تھا, وہ اس کے کونی ٹچ کرتا تھا, وہ اس کے کونی ٹچ کرتا تھا کہ کھڑے نہیں ہونا ہے استقبال کے لیے. لیکن عزیزان ملت اسلامیہ, اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کیا شان ہے کہ جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے ابو جہل کے گھر میں قدم رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جو تھے وہ ابو جہل کے پیچھے کھڑے ہو گئے, اور جو فرشتے تھے وہ تمام وہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے سب کے پیچھے ایک فرشتہ کھڑا ہو گیا. جیسے ہی میرے نبی نے قدم رکھا, جیسے ہی میرے نبی جو ہے اس کے گھر کے اندر تشریف لے کر کے گئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ابو جہل کے دونوں کانوں کو پکڑا اور سب سے پہلے ابو جہل کو ہی جو ہے نبی کے استقبال کے لیے کھڑا کر دیا. جب دیکھا کہ گروپ میں کا جو سب سے مین بندہ ہے ابو جہل, جب وہی کھڑا ہو گیا تو ہم بھی کھڑے ہو جاتے ہیں. تو تمام فرشتوں نے جو ہے تمام لوگوں کے کانوں کو پکڑا اور تمام لوگوں کو کھڑا کر دیا. سب لوگ جو ہے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے, سب کہنے لگے کہ کیوں استقبال کے لیے کھڑے ہوئے, کیوں استقبال کے لیے کھڑے ہوئے. اللہ اکبر کبیرہ, قربان جائیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان عظیم پر. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے سارے لوگ کھڑے ہو گئے, اور ان کا پلان کیا تھا کہ کسی کو بھی کھڑا نہیں ہونا ہے, لیکن سارے کھڑے ہو گئے. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر کبیرہ, ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے, ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے کہ کیوں کھڑے ہو گئے. تو ابو جہل کہتا ہے کہ مجھے خود پتہ نہیں چلا کہ میں کیسے کھڑا ہو گیا, مجھے خود معلوم نہیں, مجھے خود خبر نہیں کہ میں کیسا کھڑا ہو گیا. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ میں ابو جہل کا دوست حبیب یمنی ڈیبیٹ کرنے لگا, اور وہ کہتا ہے کہ محمد تم بتاؤ کہ یہ لوگ تمہیں جادوگر کہتے ہیں, یہ لوگ تمہیں جادوگر بتاتے ہیں, لیکن میرا ایک ماننا ہے کہ جو جادوگر ہوتا ہے نا وہ دنیا پر جادو کر سکتا ہے, وہ زمین پر جادو کر سکتا ہے, لیکن اس کا جادو آسمان پر نہیں چل سکتا. وہ کوئی بھی جادوگر کتنا بھی بڑا ہو, دنیا کا کتنا ہی بڑا ٹیلنٹڈ جادوگر ہو, وہ اپنا جادو صرف زمین پر کر سکتا ہے, آسمان پر نہیں کر سکتا. اگر جادوگر نہیں ہو, تم واقعی اللہ کے نبی ہو, تم واقعی اللہ کے رسول ہو, تو تم آسمان پر جو چاند نظر آ رہا ہے اس چاند کے 2 ٹکڑے کر دو. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی بات کی دیر نہیں کی, آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک اونچی جگہ پر کھڑے ہوئے, اور جانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہے اس چاند کی طرف اپنی انگلی کو اٹھایا, اور انگلی کو اٹھانے کے بعد اس طریقے سے اشارہ کیا تو آدھا چاند جو ہے ایک طرف ہو گیا اور آدھا چاند ایک طرف ہو گیا, اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. عزیزان ملت اسلام کی شان میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہے. میرے آقا نے فرمایا, بتا حبیب یمنی, کیا قیامت تک اس چاند کو اسی طریقے سے رہنے دوں یا جوڑ دوں؟ تو حبیب یمنی کہتا ہے, اے اللہ کے رسول اس چاند کو جوڑ دیجئے. میرے آقا نے اس طریقے سے اشارہ کیا اور چاند جو ہے اسی جگہ پر آ گیا. چاند جو ہے آپس میں دونوں ٹکڑے آپس میں مل گئے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, بتا اے جو ہے حبیب یمنی, تو یمن کا رہنے والا ہے, تیری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی ہے, منہ سے بول نہیں سکتی ہے, کانوں سے سن نہیں سکتی ہے, اور پیروں سے چل نہیں سکتی ہے, بتا یہ بات سچ ہے یا نہیں ہے؟ وہ حبیب یمنی قدموں میں پڑ جاتا ہے اور کہنے کے بعد کہتا ہے, اے اللہ کے رسول, اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, میں آپ کے ہاتھ پر, مجھے اپنے ہاتھ پر آپ کلمہ طیبہ پڑھا لیجئے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اس کے گھر کی ڈیٹیل اس کو سچی بتائی تو جو ہے اس نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دستے مبارک پر جو ہے اس نے کلمہ شریف پڑھ لیا اور اس نے اسلام کو قبول کر لیا. اللہ اکبر کبیرہ, کیا شان ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی. عزیزان ملت اسلامیہ, پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چاند کو جوڑ دیا. حبیب یمنی جو تھا وہ اپنے گھر واپس ہونے لگا, یمن واپس جانے لگا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو اس کی بیٹی کی ڈیٹیل دے دی تھی کہ تیری بیٹی جو ہے وہ چلنے سے قاصر ہے, دیکھنے سے قاصر ہے, سننے سے قاصر ہے, بول نہیں سکتی ہے. وہ گھر نہیں پہنچا تھا, اتنے میں ہی کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کی بیٹی کے خواب میں جاتے ہیں. اس کی بیٹی کے خواب میں جا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کی بیٹی کے سر پر اپنا نبوت والا دست رکھتے ہیں, نبوت والا ہاتھ رکھتے ہیں, اور اس کی بیٹی کو اللہ تبارک
तबारक व तआला नबी के हाथ के सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला शिफा दे देता है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हबीब यमनी जब अपने घर पर वापस लौटा, हबीब यमनी जब अपने घर पर गया तो अल्लाहु अकबर कबीरा, उसने अपने दरवाजे पर दस्तक दी, अपने दरवाजे पर पहुंचा तो उसका दरवाजा खोलने के लिए उसकी वही बेटी आती है जो अभी चल नहीं सकती थी। कहती है कि बाबा जान मैं आती हूँ। वो बोल रही है जो कि बोल नहीं सकती थी। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब उसने देखा, जब वो घर के अंदर गया, उसने ये सारा मामला देखा कि बेटी ये क्या हुआ, तुम तो चल भी नहीं सकती थी, बोल भी नहीं सकती थी, तुम तो सुन भी नहीं सकती थी, तुम तो हाथों से कोई काम नहीं कर सकती थी, ये क्या हुआ? तो उस बेटी ने कहा कि बाबा जान मैं सोई थी तो मेरे सोने के बाद ख्वाब में एक बहुत नूरानी शख्स आया था, उसका चेहरा बहुत नूर वाला था। वो शख्स आया और उसने मेरे सर पर हाथ रखा और अपना हाथ रखा तो मुझे जो है उससे शिफा मिल गई है और मुझे वो कलमा पढ़ा करके भी गया है। तो हबीब यमनी ने अपनी बेटी के सर पर हाथ रखने के बाद कहा बेटी मैं कितना किस्मत वाला हूँ कि जो तेरे ख्वाब में आकर के तुझे कलमा पढ़ा करके गया है, मैं उसके हाथ पर कलमा पढ़ के आया हूँ, मैं अपनी इन आंखों से उस शख्स को देख करके आया हूँ। तो वो बेटी कहती है अब्बा जान आप ज्यादा खुशकिस्मत नहीं है, मैं ज्यादा खुशकिस्मत हूँ। वो इसलिए कि आप उसके शहर में गए थे कलमा पढ़ने के लिए और वो मुझे घर पर कलमा पढ़ाने के लिए आया था, तो किसकी शान बड़ी हुई? तो मैं आपसे ज्यादा जो है किस्मत वाली हूँ कि वो मेरे घर पर खुद चल करके मुझे कलमा पढ़ाता है। इसीलिए मेरा इमाम बरेली की सरजमीन से कहता है, मेरा इमाम फरमाता है कि सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छिप गए पर न डूबा न डूबे हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुज़दा दीजिए के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी, बेकसों का सहारा हमारा नबी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बहुत बड़ी शान अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अता फरमाई है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बहुत बड़ी शान है। तो हम सब मुसलमानों को चाहिए कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से बेतहाशा मोहब्बत करें। हुजूर की मोहब्बत जो है सबसे पहली चीज़ है, हुजूर से हमें मोहब्बत करनी चाहिए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी मुबारक है उस ज़िंदगी को हमें अपनी लाइफ में लेकर के आना है। हमें जो है हम आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कौलों पर जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है उन पर हमें अमल करना है। तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मैं दुआ करता हूँ मौला करीम हम सबको सच्चा पक्का आशिक रसूल बनाए, हम सबको शरीयत मुस्तफ़ा पर जो है चलने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। मेरे बोलने में, आप हज़रात को सुनने में जो भी लफ्ज़न मानन क़सदन अदबन जो भी गलती हो गई हो, अल्लाह ताला उसको अपने हबीब के सदक़े में मुआफ़ फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व